दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 फरवरी और गज़ा से जुड़ी बहुत अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। गज़ा के लिए कई ममालिक ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इजराइल के लिए टेंशन बढ़ गई है। गज़ा में कतर ने बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी मदद भेजी है। उधर मिस्र की फौज हाई अलर्ट पर है और अल सीसी के एक फैसले को आप भी शायद सलूट करें। उधर ईरान ने तो एक ऐसा शाहकार इजाद कर दिया है जिसे देखकर दुश्मन सोच में पड़ जाए, भैया ये निकल कहां से रहा है। साथ ही एक और खबर है खामनेई साहब से जुड़ी हुई, उनके अकाउंट से जुड़ी हुई। उनके अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके इसराइल के साथ ही अमेरिका का भी मजाक बना दिया गया है। और हमास की नई ब्रिगेड के बारे में एक ऐसी खबर भी आपको बताऊंगा जो शायद इसराइल के लिए बेचैनी का सबब बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप कतर से जुड़ी हुई खबर देख लीजिए। 12 फरवरी की रात ये खबर इमर्ज हुई कि कतर ने बहुत बड़ी सप्लाईज गजा को भेजी हैं। पहले दिन से भेजा है, जब से सीज फायर हुआ है। उससे पहले भी भेजा तो जो अटकी पड़ी थी। लेकिन गजा में जब सीज फायर शुरू हुआ तो ये कहा गया कि करीबन 12 से 14 मिलियन लीटर फ्यूल भेजेगा, पेट्रोल डीजल वगैरह कतर भेजा। लेकिन अब खुद इजरायली अखबार लिख रहे हैं कि एडिशनल 15 मिलियन लीटर फ्यूल गजा को भेजा है। कई सप्लाईज भेजी हैं, उसमें इंक्लूड 15 मिलियन लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल भेजा है। और ये नहीं चाहते थे कि एक्स्ट्रा फ्यूल जाए, कि अस्पतालों के जनरेटर चलें या गजा की गाड़ियां चलें या गजा के लोग इधर से उधर मूव हो सके या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। लेकिन कतर ने इन सब की परवाह किए बिना ये फैसला किया है और ये कुछ पहुंच गया है, कुछ और पहुंचने वाला है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन कतर न्यूज एजेंसी QNA, ये खबर सामने आई वेडनेसडे को, कतर न्यूज एजेंसी ने बताई। तो ये काम एक हो गया है, सर बढ़ते आगे। वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वीडियो फाइल फुटेज हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। 2-3 दिखाएंगे, कतर के टैंक, कतर के फौजी और ये तैयारियां। तो हम वीडियो नहीं दिखा रहे, आपको बताना है खबर। खबर मायने रखती है, क्योंकि वीडियो दिखाकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करना। इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर, ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और RT अरेबिक, रशिया टुडे अरेबिक जो विंग है उनका, उसके उस चैनल के बेहाफ पर ये दावा किया जा रहा है। और बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स, ना सिर्फ इजराइल विरोधी बल्कि इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी ये शेयर की। खबर रात ही इमर्ज हुई है 13 फरवरी में कि इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है अपनी मिलिट्री की ब्रिगेड्स को कि सिनाई में और रफा रीजन में हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस आप मेंटेन करिए। जंग की मतलब जो जंग के सबसे टॉप लेवल पर तैयारियां होती हैं, उसका ऑर्डर इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है। सिनाई, वो रीजन भी, वो डेजर्ट एरिया भी लगता है सब, गजा और वो इजरायली कब्जे वाले इलाकों तक, और रफा तो आप जानते ही, रफा बॉर्डर साउथ का। तो ये बताया गया है, सोर्स दिया गया है इजरायली आर्मी रेडियो। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से RT ने ये खबर छापी और उन्होंने वहां से ये उठाई है। ये कहा गया है कि कमांडर जो है 3rd फील्ड आर्मी के मेजर जनरल हिशाम शेंदी, उनसे ये कहा गया है कि तुम्हें अपने फाइटर्स को बिल्कुल तैयार रखना है। और उन्होंने मुतमईन भी किया है कि हमारे फाइटर्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी और कॉम्बैट रेडीनेस के साथ बिल्कुल एक हुक्म के पाबंद खड़े हुए हैं। और जो है ये भी कहा गया है कि वो अपनी मादरे वतन और बाकी रीजन की सलामती और सिक्योरिटी के लिए अपनी कुर्बानियां देने को तैयार हैं अगर ज़रूरत पड़ी। ये एक बड़ी खबर डेवलप हो रही है सर। हमने पहले आपको इजिप्ट पर एक शो दिखाया था, स्प्रिंटर ने भी ये खबर दी थी कि इजिप्शियन डिफेंस मिनिस्टर ने 3rd फील्ड आर्मी कमांड को मूव होने का हुक्म दे दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। मिस्र से एक जुड़ी और खबर, और फिर आगे चलते ईरान की तरफ। ये रात खबर इमर्ज हुई है कि फाइनली इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फातिह अल सीसी विल नॉट विजिट वॉशिंगटन if US President Donald Trump insists on discussing his plan to expel Palestinians from Gaza। मतलब इन्होंने ये कहा है कि अगर ये इनका प्लान है, इन्हें बुलाया गया है, कहा गया है कि आइए मुलाकात करनी है। अब वो अब्दुल्ला तो मिला है, जॉर्डन वाले परसों गए थे, परसों कल हमारा परसों कल अमेरिका का वो चलता रहता है 12 घंटे का पर 11। तो इन्हें भी बुलाया गया है LCC को। LCC ने ये फैसला कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप मुझसे गजा के जो लोग हैं उन्हें डिस्प्लेस करने की बात नहीं करेंगे, फ़लस्तीनियों को किसी दूसरे मुल्क या मेरे मुल्क भेजने की बात नहीं करेंगे। तो मैं आऊँगा बात करने, मुलाकात करने।
ہاں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی مدے پر اپنا ریکارڈ بجاتے رہنا ہے گھیں 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 تو ہم نہیں آ رہے. یہ بات کہی گئی ہے, نہیں جائیں گے واشنگٹن. عبد الفاتح السیسی چاہے ملٹری اعتبار سے ہوں, اگر وہ کنفرم ہو جاتی ہیں اور خبریں, چاہے سیاسی اعتبار سے ہوں, بڑے رسک لے رہے ہیں اور بڑے رسک لے رہے ہیں. خیر, اور یہ نہ سمجھیے صرف اپنی ملک کی حفاظت, بلکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ آگ اگر غزہ, ابھی اب غزہ کو بچائیں گے کہ غزہ میں اگر وہ ہو گیا نا سرکس تو پھر ہمارے یہاں آنے میں دینے لگے گی. 150 ٹرک رات ہی رات ٹینٹ لے کر ناردرن غزہ میں انٹر ہوئے ہیں. کچھ نیوز نیٹ ورک نے رات یہ خبر دی, سب کے اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں. زکم کراسنگ سے یہ ڈیلیوری پہنچی ہے. ہیومینیٹیرین نیڈز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی تھی, لوگوں کو نہیں مل رہے تھے, لوگوں کے پاس شارٹیج تھی شیلٹر کی, ایسنشل سپلائز کی. وہ یہ سارے 150 ٹرک رات ہی رات. اب آتے ہیں ایران کی خبر پر. یار ایران نے ایک شاندار شاہکار دکھایا. اب میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں جو پانی سے نکل رہا ہے نا, یہ پہلا ڈرون ایسا ایجاد کر لیا جو گہرے پانیوں سے بھی لانچ ہو سکتا ہے. ایران نے ڈرون یہ دکھایا گیا, یہ دیکھیے یہ نکلا جو ہے اسکرین شاٹ جو آپ دیکھ رہے ہو نا, یہ ایران نے اپنا دنیا کا جو ہے پہلا سوسائڈ ڈرون, فرسٹ سوسائڈ ڈرون ایسا نکالا ہے جو کہ سمندر کی گہرائی سے بھی اینمی کے ٹارگٹ پر جا کر لانچ ہو سکتا ہے اور ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے. ہٹ کرنے والا بھی ہم آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں. اس کی ایکوریسی اتنی ہے کہ مطلب جو ہے شبلو کے بنگلے پہ کہا کہ گرنا تو شبلو کے بنگلے پہ گرے گا, ببلو کے پہ نہیں گرے گا. تو the drone uses artificial intelligence to locate the target. Yes, artificial intelligence کا جم کر استعمال, یہ ہے ماڈرن وارفیئر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا گیا ہے اس ڈرون میں تاکہ وہ ٹارگٹ کو بالکل ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر سکے, لوکیٹ کر سکے. کہاں پر ہے وہ, کہاں ہے, چھنو کے کوکے پہ. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ کو جنگ میں برتری حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, خامنئی صاحب کے ایکس ہینڈل ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو خاص طور سے پیغام دینے کے لیے ایک ہیبریو زبان میں بھی ایک ہینڈل بنایا ہوا ہے ان کی ٹیم نے. اس سے اسے کئی بار سسپینڈ کیا گیا. اس سے رات ایک ویڈیو جاری ہوا خامنئی صاحب کے, اور اس میں دکھایا گیا جو حماس کا ڈیلیگیشن ابھی خامنئی صاحب سے ملنے پہنچا ایران, تو ان سب کا ویڈیو ہے. پھر دکھایا گیا کیسے مشن الاقصی شروع ہوا, الاقصی فلڈ, اور یحییٰ سنوار اور اسماعیل ہانیہ بھی دکھائے گئے, اور پھر ہوسٹیج کو کیسے حماس سیل لگا کے ریلیز کر رہا ہے, کیسے اس نے سیز فائر کے بعد دم دکھایا. یہ سب کچھ اس ویڈیو میں تھا. ہم نے آپ کو مطلب 1-2 اسکرین شاٹ دکھائے بس. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے اس ویڈیو کو شیئر کر کے, اور خاص طور سے ہیبریو میں لکھا گیا, ہیبریو اکاؤنٹ ہے ان کا khamenei.ir.hebrew, تاکہ اسرائیلی پڑھ سکیں. اور لکھا ہے the uprising in Gaza not only defeated the Zionist entity but actually defeated the United States. کہ جو اپرائزنگ جو غزہ میں دیکھنے کو ملا ہے نا, جو جنون اور جو فائٹ دیکھنے کو ملی ہے, یا اپرائزنگ کا تو بغاوت بے گول یہ سب وغیرہ جو ہے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے, جو جنگ لڑی گئی ہے غزہ میں, وہ اس نے نہ صرف زائنسٹ رجیم کو شکست دی بلکہ اصل میں اس نے یعنی کہ ریزسٹنس فورسز نے امریکہ کو شکست دی ہے غزہ کے میدان پر. یہ لکھا گیا ہے. ایک تیر سے 2 نشانے, اسرائیل اور امریکہ کا ایک ساتھ مذاق خامنئی صاحب کی طرف سے اڑایا گیا. ایک غزہ سے تصویر آئی, میں آپ کو 2-3 دکھاتا ہوں. حماس کے لڑاکے ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے جو ہیں یہ قسمیں لے رہے ہیں عربی میں اور دہرا رہے ہیں, باقی سارے فائٹرز کھڑے ہوئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے اس ٹویٹر ہینڈل سے کہ یہ سبھی لوگ فروری میں بھرتی ہوئے ہیں, فروری 2025 میں. دعویٰ کیا گیا ہے. ہم ابھی اس لیے جسٹیفائی نہیں کرتے کیونکہ نئی نیوز ہے, ہیڈ لائن نہیں بنی. 2025 فروری میں, یعنی سیز فائر کے بعد ہی حماس نے ہزاروں نئے لڑاکے بھر لیے ہیں. یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہو سکتا ہے بہت سے کے ماں باپ مارے گئے ہوں, بہت سے کی بیوی بچے مارے گئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہوں گے, اور انہیں حماس نے سب سے پہلے سلیکٹ کیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو قسم دلائی جا رہی ہے فلسطین اور غزہ کی حفاظت کی اور اس کے لیے جان دینے کی. فلسطینیوں کا ایسے چلنا جاری ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھ ہی لیجئے.
یہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ نکبہ 2025 کہلا رہا ہے. نکبہ کئی بار فلسطینی جب اپنے گھروں سے نکالے گئے اسے نکبہ کہا گیا. اور پہلا نکبہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، 8 لاکھ فلسطینی، 8 لاکھ 1948 میں. تو یہ ہزاروں ہزار لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسری ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کتنی خاموش سی یہ شام ہے، سورج پھوٹ رہا ہے اور گاڑیوں پر لوگوں کا ساز و سامان جا رہا ہے. یہ سب ان کی زندگی کا سامان ہے. ابھی بھی یہ لوگ ٹرمپ نے غزہ کو قبضانے کی بات کر رہے ہیں، اور لیکن یہ لوگ صلاح الدین روڈ جو ہے، جو نیٹزیرم کوریڈور جہاں سے IDF نکلی ہے، اس روڈ سے اب واپس اپنے نارتھ غزہ کے علاقوں میں اب بھی جا رہے ہیں. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم باہر کریں گے، ہم قبضائیں گے، لیکن یہ اب بھی جا رہے ہیں. نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاسٹیج نہیں چھوٹے تو حملہ کریں گے، لیکن یہ اب بھی جا رہے ہیں. چکر یہ ہے، ہم نے ہمیشہ سنا، ایک دن کہا بھی تھا کہ بھوت کے ڈر سے گھر نہیں چھوڑا جاتا، بھوت سے گھر چھڑوایا جاتا ہے، تنتر سے، منتر سے، لٹھنتر سے، کیسے بھی. تو یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ عام لوگ ہیں اور یہ غزہ کے مالک ہیں. لیکن غزہ کے حال برے ہیں. بیت لاہیہ غزہ اسٹرپ کا کوس نیوز نیٹ ورک نے ویڈیو دکھایا ہے. وہاں بارش ہے، بارش سے سرد موسم بے حد سخت بنا ہوا ہے. لوگوں کے خیموں میں پانی بھر جاتا ہے، بستر، تکیے، گدے، بچوں کے سب کپڑے سب گیلے ہو جاتے ہیں. تو ایسی تصویروں کو جب بھی دیکھا کریں، دعا کیا کریں. اور یہ ہے میڈم، ان کی عمر کوس نیوز نیٹ ورک نے غلطی سے 38 لکھ دی تھی، 83 سال کی. میں نے ان کا ویڈیو اندر دیکھا. ان کا نام ہے فاطمہ الغوث. یہ ایسٹرن نیبرہڈ جینن میں رہتی ہیں. یہ کہتی میرے والدین یہیں دفن ہیں، میرے میاں یہیں دفن ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کون مجھ سے گھر چھوڑنے کو کہہ رہا ہے؟ میں زمین کی مالک ہوں. انہوں نے ہماری زمین قبضہ لی، لیکن ہمیں نہیں قبضہ پائے ہیں. ہم نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، ہم یہیں رہیں گے، یہیں مریں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.